اب پانچویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسوں کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ لفظ مشکل الفاظ جوں تو آپ کو پتہ ہے کہ مانند طرح، جیسے جو صبح صبح کی مانند، چاک سینہ سینے کے شگاف ہے، رفو گراں رفو کرنے والے، یہاں کا اختصار ہے، کسو پرانی اردو ہے، کبو اور کسو کسی۔ اس شعر میں لفظی مفہوم یوں ہوگا کہ صبح کے طرح میرے سینے کا جو چاک ہے، میرے سینے کا شگاف ہے، وہ اے رفو گرو کسی کے ہاتھ سے رفو نہیں ہو سکتا۔ یہ نسی ترتیب ہے، آپ کی نسی مفہوم ہے۔ تھوڑا سا مزید بیان اگر کریں تو عالم جنوں میں انسان اپنا گریبان چاک کرتا ہے۔ سب سے قریب ترین جو اس کے ہوتا ہے، جب انسان پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو سب سے قریب اس کا اپنا گریبان ہوتا ہے، جسے وہ سب سے پہلے پھاڑتا ہے۔ جیسے غالب نے بھی کہا تھا نا، ہے اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو یہاں بھی یہی ہے، چاک سینہ، یعنی کہ وہ جو سینے کا جو چاک ہے، جو سینے کے گریبان کا جو چاک ہے، وہ پارا پارا تو ہوگا۔ اور اے رفو گرو، اے رفو کرنے والو، تمہاری ساری کوششیں بیکار جائیں گی، یہ لا علاج مرض ہے، یہ کسی کے ہاتھ سے رفو نہیں ہو سکتا۔ جنون اور عشق کی انتہائی کیفیات کا بیان ہے کہ جب عاشق اپنے گریبان اپنے ہی ہاتھوں تار تار کر دیتا ہے، اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ چاک سینہ سے مطلب یہاں پر سینے کا جو زخم ہے اس کی بات بھی کی جا سکتی ہے، کہ میرے جو سینے کے اندر جو زخم لگا ہے، جو چاک ہے، جو وہ کبھی تم سے، سینے سے مطلب یہاں پر سینے کے اندر چونکہ دل بھی ہوتا ہے تو دل کی بات کی جا رہی ہے، کہ جو میرا دل ٹوٹا ہے اسے اے رفو گرو تم رفو نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ مفہوم بنتا ہے اس کا۔ دوسرا، چاک سینہ چونکہ وہ گریبان جو ہوتا ہے وہ سینے کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس گریبان کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دنیا کی رونقوں سے انسان تب دور بھاگتا ہے جب اس کے دل کو چوٹ لگتی ہے، جب وہ عشق میں یا ناکام ہو جاتا ہے، یا پھر عشق انتہا کا ہو جاتا ہے، جب اسے ایک پل کسی بھی کل آرام اور چین نہیں ملتا۔ جیسے صبح، یہاں پر صبح کی مثال دی گئی ہے، تشبیہ کے طور پر صبح کا بیان کیا گیا ہے۔ جوں صبح یعنی کہ صبح کی طرح، ایک صبح جب ہوتی ہے تو وہ تاریکی اور روشنی علیحدہ ہوتی جاتی ہیں، اور پھر ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، اور آپ اس پورے دن میں پھر دوبارہ انہیں ملا نہیں سکتے۔ ایسے ہی وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سورج جلوہ دکھاتا ہے اور روشنی ہر طرف ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اس کو واپس نہیں جوڑ سکتے۔ تو ایسے ہی میرے سینے کا جو داغ ہے، میرے جو سینے کا جو زخم ہے، جو چاک ہے، اسے آپ رفو نہیں کر سکتے۔ اے رفو گرو، اے علاج کرنے والو، اے چارہ کرنے والو، اے تدبیر کرنے والو، اے کوشش کرنے والو۔ جنوں کی ابتدائی شکل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گریباں تار تار کرنا جنون کی انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے۔ وہ تار تار کر کے جنگلوں میں نکل جاتا ہے، دشت میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یا تو صوفی جنگلوں میں جاتے ہیں یا پھر عاشق جاتے ہیں، اور دونوں ہی کو عشق ہوتا ہے، ایک کو عشق حقیقی اور ایک کو عشق مجازی۔ تو عشق کی وجہ سے وہ دونوں جنگلوں میں جا نکلتے ہیں۔ جنوں کی حدوں پر دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب بہار آتی ہے تو پھر انسان، خاص طور پر عاشق جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پھر
جنگلوں کی طرف چل نکلتا ہے۔ تو چاک سینہ یا رفو، چاک رفو، چاک دل جو ہے یا گریبان کا جو چاک ہے، اب گریبان کی چاک کی بات جہاں تک ہے تو اے رفو گرو، رفو گر ہوتا ہے وہ جو رفو کرتا ہے، یعنی کہ اس کو سیتا ہے، تو کب تک سیتے رہو گے؟ ہم نے پھر جب جنون آیا تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ عاشق کا گریبان سلامت رہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ علاج کرنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ تدبیر کرنے والوں کے بس میں نہیں ہے، یہ چارہ گری کرنے والوں کا نہیں کر سکتے، کسی عاشق کو عشق سے نہیں روک سکتے، عشق جب ہوتا ہے تو وہ اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ گریبان کے چاک رفو کرنا، رفو گر کر سکتے ہیں، مگر یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی ہمارے سینے کے اندر، چلو بظاہر تو چلو گریبان چاک کیا، رفو کر دیا، ٹھیک ہو گیا، کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو گیا، لیکن جو سینے کے اندر زخم لگا ہے وہ کہاں رفو کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی عام چاک نہیں ہے، عام زخم نہیں ہے، یہ عشق کا زخم ہے، یہ یوں مندمل نہیں ہوگا، یہ لفظ مندمل نہیں ہوتا، مندمل ہوتا ہے، دال پر بھی زبر ہے۔ آہوں اور سسکیوں کے نتیجے میں ہمارے وجود میں جو ایک آگ بھڑک رہی ہے، اس سے تم کیا کرو گے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ممکن، تم درد کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، تم کوشش کرتے ہو کہ ہماری چارہ گری، لیکن تمہیں یہ درد ہو تو پھر تم سے میں پوچھوں، تو یہی کیفیت ہے کہ کوئی بھی چارہ گر جو ہے میری چارہ گری نہیں کر سکتا۔ صبح جب ہوتی ہے تو روشنی اور اندھیرا الگ الگ ہو جاتے ہیں، روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور تاریکی جب چھٹ جاتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اس کو، تاریکی کو وہاں پر اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک اگلی رات نہیں آ جاتی۔ تو ایسے ہی میرے سینے کا داغ ہے جو اب واضح ہو چکا ہے، جو روشن ہو چکا ہے، اسے دوبارہ جوڑ کر چھپایا نہیں جا سکتا، اب یہ سب کے سامنے ہے۔ تو اے علاج کرنے والو، اے تدبیر کرنے والو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے درد کا علاج ہو سکے۔ کچھ اس لیے بھی مسیحا سے حال دل نہ کہا، کچھ اس لیے بھی مسیحا سے حال دل نہ کہا، وہ رو رہا تھا میرے اشک صاف کیا کرتا، وہ رو رہا تھا میرے اشک صاف کیا کرتا۔ یا ایک اور شعر ہے کہ تمام عمر میں دامن کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ آتش کا شعر۔ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، زنگ صورت زنگ کی طرح، زنگ کی مانند جا کرے، یعنی کہ جگہ بنائے، جگہ پیدا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اہل صفا صاف لوگ، پاک دامن، پاک صاف لوگ جو ہوتے ہیں، مراد صوفیاء کرام۔ روح کہتے ہیں چہرے کو، روح نہ ہو، چہرہ نہ ہو، شکل نہ نظر آئے، یہاں مطلب سرخ روئی کی طرف اشارہ ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے، یعنی کامیابی حاصل نہ ہو۔ کسی دل میں زنگ ہو جائے، یعنی کہ کدورت آ جائے، میل آ جائے، خرابی پیدا ہو جائے، اور خواہشات غیر اللہ کی وجہ سے آپ کا دل دھندلا پڑ جائے، داغدار ہو جائے، تو محبوب کا چہرہ صاف نہیں ہوتا، صاف دکھائی نہیں دیتا۔ اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو، یعنی کہ صاف پاک صاف لوگوں میں وہ آئینہ دل کا آئینہ جو ہے وہ قبولیت حاصل نہ کرے، وہ کامیابی حاصل نہ کرے۔ اب یہاں اس شعر میں بھی تصوف ہی کی بات کی گئی ہے، ساری غزل ہی صوفیانہ غزل ہے،
ان کی شاعری میں تصوف کی اصطلاحات بار بار آتی ہیں۔ صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی روش سے انسانی دل کو اسی طرح زنگ لگ سکتا ہے جس طرح دھوپ اور بارش میں لوہا پڑا رہے۔ اگر دل کو زنگ لگ جائے، اور دل کو زنگ لگتا ہے آلائش سے، دنیاوی آلائش سے، دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، جو اللہ کے سوا آپ کی کئی اور خواہشات، نام و نمود کی، شہرت کی، دولت کی، عزت کی، اور اولاد کی، جائیداد کی، کاروبار کی، ترقی، ہر سیاست میں نام، کیا کچھ نہیں، یہ آسائش، یہ جتنی بھی ہیں آسائشات دنیا، یہ شاعروں کی نظر میں، صوفی شاعر کی نظر میں آلائشات ہیں، آلائش دنیا ہے۔ تو اسے زنگ کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں زنگ ہو، یعنی کہ دل میں یہ آلائشات ہوں، یہ گندگیاں ہوں، تو پھر تم صوفیوں میں جا کر بیٹھو تو صوفیہ تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ اہل صفا سے مطلب صوفی لوگ، پاک صاف لوگ۔ تو یعنی کہ پاک لوگوں میں جو آلودہ دل ہے رکھنے والا بندہ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ لفظی مطلب اس کا یہ ہے۔ اہل صفا دل کو ایک آئینہ قرار دیتے ہیں، آئینہ دل، اور اس آئینے میں آپ کو ہر طرف محبوب ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ میرداد یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینہ زنگ آلود ہو جائے، اس میں کچھ شکل نظر نہ آئے، تو پھر محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ روح نہ ہو، یعنی کہ چہرہ نہ دیکھا جا سکے۔ تو محبوب سے مطلب یہاں پر محبوب حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ دل کے آئینے میں اگر زنگ لگ جائے تو اب محبوب کا چہرہ کیسے دیکھیں گے؟ جس آئینے میں زنگ لگا ہوتا ہے، جو خراب ہو جاتا ہے، اس میں چہرہ نظر نہیں آتا۔ تو یہاں یہی ہے کہ خواہشات دنیا سے بچو، خود بھی بچو، اور اپنے قریب لوگوں کو جو ہیں انہیں بھی بچاؤ، دوسروں کو بھی بچنے کی تاکید کرو، تلقین کرو، تاکہ آپ کا جو باطن ہے وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ آپ کو محبوب حقیقی کی طلب آپ کے دل میں رہنی چاہیے۔ تو محبوب حقیقی گندے آئینے میں، زنگ آلود آئینے میں نہیں نظر آتا۔ اگر دیکھنا ہے تو پہلے اپنے دل کا آئینہ صاف کرو۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی، روح ہونا، یعنی کہ نظر، چہرہ آنا، نظر آنا، چہرہ اسی میں نظر آتا ہے جو دل پاک صاف ہوتا ہے۔ تو یہی اس شعر کا مفہوم ہے۔ تو اس شعر سے مطابقت والا شعر آپ لکھ سکتے ہیں کہ دل اپنا آئینہ سا صاف، عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن میں کیا خود نمائی کا۔ دل اپنا آئینہ سا صاف، عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن میں کیا خود نمائی کا۔ تو یہ شعر یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور یوں یہ غزل بھی تمام ہوتی ہے۔